بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ لندن سے ہمیں جوائن کریں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سلمان غنی صاحب اور جناب پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب۔ بلاول بھٹو زرداری مسلسل خبروں میں ہیں اور وجہ ان کے جلسے جلوس نہیں بلکہ ان جلسے جلوسوں میں جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں بزرگ سیاستدانوں سے وہ سرخیاں بن رہی ہیں۔ اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر بلاول بزرگ سیاستدانوں سے نالاں کیوں ہیں، انہیں گھر بیٹھنے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں، اس مشورے کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیا وہ اور ان کے بزرگ والد یا بزرگ سیاسی رہنما جو رفقا ہیں ان پر بھی ان کا یہ مشورہ صادر ہوتا ہے یا یہ مشورہ صرف دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے ہے؟ اور ساتھ ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کا۔ آپ کو یاد ہوگا اگست میں الیکشن کمیشن نے اس اہم معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب اطلاع ملی ہے کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا، تو کل یہ طے ہو جائے گا۔ بڑا اہم کل کا دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ کیا بلے کا نشان برقرار رہتا ہے پی ٹی آئی کے لیے یا نہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اب ذرا یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو تفصیلی شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، 14 روز میں ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ایک وہ ایشو جس کی وجہ سے ہمارے دل بھی مسلسل پریشان ہیں کیونکہ غزہ لہولہان ہے۔ 4 دن کی عارضی جنگ بندی تو ہوئی لیکن الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے مسلسل کہ اس جنگ بندی کے باوجود بھی اسپتال اور دیگر جو پناہ گاہیں ہیں وہ مسلسل حملے کی زد میں اسرائیل کی جانب سے۔ اس پر بھی غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے۔ شامی صاحب اور ناظرین، میں چاہوں گا کہ یہ بلاول نے جو ایک نیا سر اختیار کیا ہے یا آلاپ جو راگنا شروع کیا ہے اس کا آغاز ہے تو پرانا، لیکن یہ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو 16 تاریخ کا جلسہ، پھر 17 تاریخ کا اسی نومبر کا، 18، 20، 21 اور 22 ایک تواتر کے ساتھ اس معاملے کو وہ اٹھا رہے ہیں، اور آج تو پھر انہوں نے پوری تمہید کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا کہ بزرگ سیاستدانوں سے خطرہ کیا ہے اس قوم کو، اور وجہ انہوں نے بیان کی نوجوان۔ دیکھیے 16 تاریخ کو بلاول نے کیا کہا، پھر سیکوینس میں یہ تمام بیانات سن لیجئے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ہم نے یہ موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ جی شامی صاحب، کیسے لگے آپ کو بلاول کی یہ جو سر سنگیت ہے جو 16 تاریخ سے شروع ہوا اور آج اس کی انتہا ہوئی جب انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ 70% نوجوانوں کی نمائندگی اپنے ذمہ لی اور کہا کہ یہ ان کا مطالبہ ہے، یہ سیاستدان گھر بیٹھ جائیں یا مدرسے بیٹھ جائیں، یعنی نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے نام یہ پیغام مجھے لگ رہا ہے، کیا یہ میں درست سمجھاؤں سر؟ دیکھیے فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ان کا یہ پیغام زرداری صاحب کے لیے ہے۔ اچھا، یعنی پہلا مرحلہ تو انہیں اپنی پارٹی میں درپیش ہوگا نا۔ ٹھیک۔ اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے تو یہ بھی کہا کہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی آج تو کیا ان کو بھی یہی مشورہ دیتے۔ دیکھیں جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں بات تو غلط نہیں ہے، نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، لیکن یہ کوئی آپ اور ایک بیانیہ انہوں نے بنایا ہے اپنے لیے، یعنی ایک سپیس پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ کیونکہ وہ نوجوان ہیں اور اس لیے ان کی طرف ساری نظریں مرتکز ہو جانی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ بھی کہا ہے کہ میں پرانی سیاست گری کی بات کر رہا ہوں، یعنی پرانی سیاست گری چھوڑ دیں، یعنی نئی سیاست کی بنیاد رکھیں۔ تو نئی سیاست کی تو بنیاد رکھنی چاہیے نا کہ معاذرائی ختم ہو، ایک الزام تراشی ختم ہو، دشنام ترازی ختم ہو، ایک دوسرے کی بات سنی جائے، ایک دوسرے سے بات کی جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو جو بات کہہ رہے ہیں کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں نوجوان آگے آ رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی نئی سیاست کی بنیاد رکھ رہی ہے؟ اس کا ایک مظاہرہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا، کراچی جو میئر ہے اس کا الیکشن ہوا، مرتضی وہاب جو تھے ان کے مقابلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے جماعت اسلامی کے، اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی۔ تو شامی صاحب میرا پھر یہی سوال ہے، کیا وہ جو مقابلہ تھا وہ پرانی سیاست کے قوانین کے مطابق طے پایا تھا یا نئی سیاست کی بنیاد رکھی تھی بلاول نے اس انتخاب میں؟ ان کی میجورٹی تھی دونوں کی، مگر پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا افتاد پڑی اس کے اوپر، اس کے لوگ غائب ہو گئے اور پھر وہ جیت گئی پیپلز پارٹی۔ تو یہ پرانی سیاست گئی تو خوار ہونی چاہیے تھی نا، بلاول بھٹو وہاں کھڑے ہو جاتے
اور کہتے بھائی ہماری میجورٹی نہیں ہے, ہم یہاں میئر کا الیکشن نہیں جیت سکتے, جن کے پاس میجورٹی ہے وہ چشمے ماں روشن دل ماشاد, تو نئی سیاست کی بنیاد رکھ دی جاتی. اگر وہی پرانی سیاست کرنی ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, تو جو پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو جو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیا گیا کراچی میں, وہ بھی ہم سب نے دیکھا. تو یہ ایک نئی سیاست کی یقیناً بنیاد رکھنی چاہیے, لیکن یہ ان کا نعرہ جو ہے ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے, نوجوان ان کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں, لیکن نوجوانوں کے لیے ان کے پاس کیا ہے, ان کی جماعت اپنی میں انہوں نے کتنا ان کو آگے لانے کی کوشش کی ہے. تو بڑا ایک چیلنج وہ پیش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی چیلنج ہوگا ان کا, اور کہ وہ ایک جو اپنی جماعت کے بابے ہیں ذرا تھوڑا ان کو ایک طرف کریں. نہیں فی الحال وہ اپنی جماعت کے بزرگوں کو یہ مشورہ نہیں دے رہے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. ان کا ہدف ابھی تک دیگر سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا ہیں, چونکہ نواز شریف صاحب تو ٹارگٹ پہ ہیں نا. جی بالکل ہیں, جو انہوں نے میٹافر یوز کیا ہے وہ مدرسے کا اور گھر کا یوز کیا. بزرگ ہو چکے ہیں وہ, تو وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے یا مسجد میں چلے جائیں یا ریٹائر ہو جائیں. تو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست میں کیا نیا پن لے کے آئے ہیں, پہلے اس کی طرف تو لوگوں کو متوجہ کریں نا. پھر بات تو اچھی ہے دوسری جماعتیں بھی نوجوانوں کی طرف توجہ کریں, نوجوانوں کو موقع دیں. جہاں تک ٹھیک ہے, جہاں تک تو یہ تعلق ہے نا کہ یہ جب یہ نعرہ یا یہ مطالبہ جب وہ کرتے ہیں کہ پرانے سیاستدان گھر بیٹھ جائیں, بزرگ سیاست چھوڑ دیں, تو سامنے کھڑی عوام تو متوجہ ہوتی ہے, وہ اس بات پہ نعرے تو لگاتے ہیں, لیکن وہ نقطہ آپ کا کہ کیا اس کا اطلاق ان کی اپنی جماعت پر بھی ہوگا یا نہیں, اس کا جواب نہیں مل رہا. سلمان غنی صاحب, کیا یہ جو مطالبہ بلاول بار بار دہرا رہے ہیں بار بار, اس مطالبے میں جناب زرداری صاحب کی تائید بھی حاصل ہے انہیں یا نہیں؟ دیکھیں جاوید صاحب, آپ کے اسی پروگرام میں چند روز پہلے یہی ایشو تھا, جب یہ 16 تاریخ کا غالباً جلسہ تھا, تو میں نے اس وقت بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بات بہت اچھی کر رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 30 اکتوبر 2011 کو آپ اور میں مینار پاکستان پہ موجود تھے. جی, جب وہاں پر بھی نوجوانوں کے رول کی بات ہوئی تھی, تو وہ پارٹی جب عملی انتخابات آئے تھے انہوں نے کتنے نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کیا تھا, الیکٹیبلز کو کیا تھا. جی کیا تھا نا. ساؤتھ پنجاب بات ہے کہ بلاول صاحب اس وقت ایشو پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ یہ پرانی سیاست ہے یا نئے ہیں یا بزرگ ہیں. آج پاکستان کے اصل ایشوز کچھ اور ہیں, اور بلاول صاحب ان سے توجہ ہٹا رہے ہیں. بلاول صاحب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک میسج ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, اور دوسری طرف وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں کیا اسٹیبلشمنٹ ان کا یہ میسج لے رہی ہے, اور کیا بلاول صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف وہ چل پائیں گے. چونکہ آصف زرداری صاحب تول کے بولتے ہیں, آپ نوٹ کریں. میں آپ کو یاد کراتا چلوں, انہوں نے ایک وضاحت بھی جاری کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. میں بتاتا ہوں نا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ نہ صرف اعتماد کا اظہار کیا, بلکہ وہ جو بلاول کی لیول پلینگ فیلڈ والی تھیری تھی اس کی بھی نفی کی. چند ہفتے پہلے جب یہ کہہ رہے تھے کہ 90 روز, اصل میں نا بات بن نہیں رہی. بھٹو صاحب کی بات بن گئی تھی نا کہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات کر رہے تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جدوجہد کی تھی, مشکل وقت کاٹا تھا, جیلیں کاٹی تھی, لوگوں کو اپیل کرتی تھی. اب ان کی بات اس لیے نہیں بن رہی کہ 16 ماہ میں آپ نے حکومت کا حصہ بحیثیت جزء لیا ہے. اب آپ شہباز شریف کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ تو لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ شہباز سپیڈ ہے, اور سندھ کے حوالے سے انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں. دیکھیں یہ چاہ کیا رہے ہیں, چاہ یہ یہی رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے, اور ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. دیکھیں پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی تھی, اور آج اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی نوجوانوں کو انہی گھروں کے اندر اتحاد ہوتا ہے جہاں پر بزرگ ہوتے ہیں, بزرگ ہونا جرم نہیں ہے, یہ شجرے سایہ دار ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر سے. آپ نواز شریف صاحب کے بزرگ آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ شامی صاحب کو پوچھیں ذرا
کہ یہ کبھی سر اٹھا کے نہیں تھے چلتے اپنے بزرگوں کے سامنے. بزرگ ہونا جرم نہیں ہوتا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بلاول صاحب بتائیں کہ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی عمر کیا ہے اور مودی صاحب کی عمر کیا ہے اور دنیا کی. بائیڈن تو اگلا انتخاب لڑنے کو بیچائے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ بلاول صاحب کا نئی یا پرانی یا بوڑھی یا جوان قیادت نہیں ہے, کہنے کے لیے کیا ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول صاحب یہ بتائیں کہ 16 ماہ کی حکومت تھی, آپ کے پاس سب کچھ موجود تھا, تو آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی آئین دیا ہے, بڑی اچھی بات ہے آپ نے آئین دیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ جب برس اقتدار آئے, دیکھیں میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں کہ یہ جو عدم اعتماد ہوئی تھی نا, یہ اصل پروجیکٹ تھا آصف علی زرداری صاحب کا. اب شہباز شریف صاحب اس میں بن گئے پرائم منسٹر اور لوڈ آ گیا شہباز شریف. یہ ان کا خیال ہے کہ ان کے ان بیانات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ میں آ جائے گی اور نون لیگ بھی آ جائے گی. مجھے یہ الٹ کام لگتا ہے کہ یہ اور چند دن یہ معاملہ چلا نا تو سندھ کے اندر بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میں آپ کو پروفیسر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتا, یہ وڈیرے کا مائنڈ سیٹ پتہ کیا ہوتا ہے, ان کو جا کے صرف کسی نے یہ اتنا بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. میرا خیال ہے زرداری صاحب کے بیانات کو ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے. بلاول صاحب اچھی بات اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ اس کا مطلب ہے ملی بھگت. جی بالکل, آج اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. پروفیسر صاحب ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پروبیبلی بلاول ٹرائی کر رہے ہیں اس گیپ کو فل کرنے کی وجہ سے جو ایک سیاسی جماعت کی رہنما یعنی عمران خان صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے جو بظاہر پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور ان کا فوٹے ہمیشہ یوتھ رہی ہے, ایک نیریٹو ان کا رہا ہے اچھا یا برا ہو, اس کو لوگوں نے بائی بھی کیا. تو اب چونکہ متبادل بیانیہ ہے نہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک کوئی ایسا بیانیہ اپنے جلسے جلوس میں اپنے چاہنے والوں کو یا ووٹر سپورٹر کو نہیں دے سکی ابھی تک, اگر دے سکی میرے علم میں نہیں ہے. تو شاید بلاول اس کی عدم موجودگی میں وہی منترا یوز کر رہے ہیں جو خان صاحب نے یوز کیا. تو یہ غلط اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور یہ کیا کامیاب ہو پائیں گے اس نعرے میں؟ دیکھیں بات تو کسی حد تک درست ہے کہ یہاں پہ تقریباً 65% یوتھ ہے اور ان کا ووٹ انتہائی کلیدی کردار ادا کرے گا آئندہ کے انتخابات میں. اور یہ بھی درست ہے کہ کسی ایک اور جماعت کی طرف ان کا رجحان تھا, ان کی توقعات تھیں, اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دل وہیں پہ دھڑکتے ہیں. تو اب بیانیہ تو نہیں, یہ تو کوئی بیانیہ مجھے اس میں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ میں نوجوان ہوں, نوجوانوں کو مجھے ووٹ دینا چاہیے. دنیا کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نوجوان ہے اور کہے کہ میں نوجوان ہوں تو اسی لیے مجھے ووٹ دیں. یہ فیکٹر نہیں ہے. پھر فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ ہم بلاول زرداری بھٹو صاحب سے بھی سننا چاہتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے بھی سننا چاہتے ہیں, مولانا صاحب سے سننا چاہتے ہیں کہ نئی سیاست تو یہ ہوگی کہ پاکستان کے 1 2 3 4 5 6 یہ بڑے مسائل ہیں, ان کا حل کیا ہے, ان کا ہمارے پاس یہ حل ہے, یہ لے کے جائیں. پرانی سیاست یہی ہے جو بلاول زرداری بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. نئی سیاست یہ ہوگی کہ یہ مسائل ہیں اور یہ ان کا حل ہے, یہ ہم کر کے دکھائیں گے. یہ نعرے بازی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان صرف اس لیے اٹریکٹ ہوں گے کہ بلاول زرداری بھٹو صاحب نوجوان ہیں, یہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک پروگرام لے کے آئیں, اور اس پروگرام میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے اگر 50%, چلو 50% نہیں 30% جو ان کے امیدوار وہ نامزد کریں وہ موروثی خاندانوں سے بھی نہ ہوں اور نوجوان ہونے چاہیے. وہ تو آج کہہ رہے تھے کہ چترال چونکہ ہماری خاندانی سیٹ ہے تو میں آصفہ بہن کو مشورہ دوں گا کہ وہاں سے لڑیں. تو موروثی سیاست تو پرانی سیاست ہے. یہ صرف آپ مجھے ویسے پروفیسر صاحب آنیسٹلی بتائیں, کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو یہ دعویٰ کرے الیکشن سے پہلے کہ 30% نئے چہرے ہم ان کو ٹکٹس دیں گے اور متعارف کروائیں گے؟ بالکل بالکل, ایک بھی جماعت نہیں ہے. ایک بھی ایسی جماعت نہیں جو نظریاتی سیاست کرتی ہو. یہ صرف نظریاتی سیاست سے ہوتا ہے. نظریاتی سیاست میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ وہ پرانے جو نظریاتی الجھاؤ تھے اور تضادات تھے ان میں چلے جائیں. نظریاتی سیاست یہ ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, کس قسم کا پاکستان ہمارے ذہن کے خاکے میں ہے. ہم یہاں پہ ثقافتی لحاظ سے, تعلیم کے لحاظ سے, صنعت معیشت کے لحاظ سے, زراعت کے لحاظ سے
شہری آبادیوں کے حقوق کے حوالے سے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ویلڈ کوسچن ہے سر. یہ سیاست آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ فی الحال مجھے تو نہیں نظر آ رہی. شامی صاحب اگر نہیں نظر آ رہی تو یہ پرانی سیاست ہے. یہ پرانی سیاست ہے. ٹھیک. شامی صاحب، یہ جو ماضی قریب کی سیاست یا جلسے جلوس رہے ہیں، اس میں تو جو پروفیسر صاحب جس بنیادی بات کی جانب توجہ مبذول کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 3-4 بڑے ایشو ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعت کا جو بھی رہنما مخاطب وہ کہے کہ اس کا سولوشن یہ ہے، یا دنیا بھر میں مینیفیسٹو پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن ماضی قریب کی جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں ایسا مینیفیسٹو بھی نہیں ملا، اور اگر کسی نے اپنا مینیفیسٹو یا پرفارمنس بیچنے کی کوشش کی تو اسے بھی چاہنے والوں نے اس طرح سے بائی نہیں کیا، بلکہ جو ریٹورک ہے یا بیانیہ ہوتا ہے خاص قسم کا، اس کی طرف زیادہ عوام متوجہ ہوئی ہے. جناب، یہ اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نانا جو تھے جی ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے جی نعرہ لگایا تھا زرعی اصلاحات کا. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ زرعی اصلاحات لائیں گے، زمینیں تقسیم کر دی جائیں گی، جی جاگیرداریاں ختم کر دی جائیں گی، سرداریاں ختم کر دی جائیں گی. وہ ختم ہو گئیں. وہ انہوں نے زمین تقسیم کر دی. کیا وہ ہاریوں کو اور مزاروں کو مل گئی؟ اور پھر اس کے بعد جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا، وہ روٹی کپڑا مکان مل گیا. صنعتیں ساری آپ نے نیشنلائز کر لی، ان پہ سرکاری افسر بٹھا دیے، اور پاکستان کی صنعتی ترقی جو ہے اس کا راستہ مسدود کر دیا. اور آج یہ بلاول بھٹو یہ نعرہ لگائے نا کہ زرعی اصلاحات کریں گے، جاگیرداریاں ختم کریں گے، یہ زمینیں تقسیم کریں گے، یہ جو لوگ ہاری ہیں اور مدارے ہیں ان کو دیں گے. تو بات یہ ہے، پاکستان کو نئی سیاست کی ضرورت ہے، نئے پروگرام کی ضرورت ہے. یہ نوجوان جو ہیں، جس طرح کے نوجوان پیپلز پارٹی میں ہیں اسی طرح کے مسلم لیگ نون میں موجود ہیں، اسی طرح مریم بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، ان کے بیٹے شہباز شریف کے بیٹے حمزہ بھی ہیں، اور تو اسی طریقے سے وہ اپنی آپ بہن آصفہ کا نام لے رہے ہیں، اپنی قیادت سنبھال رہے ہیں. تو بھئی بات یہ ہے کہ پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر السلطان سے بیزار ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کی سیاست کیا ہے، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ. آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا مطالبہ کیا، لاہور ریزولوشن منظور ہوا، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 64 سال تھی. جی 1940 میں جب انہوں نے مطالبہ کیا، قرارداد لاہور منظور کی اور پاکستان کا مطالبہ شروع ہوا، 64 سال کی عمر میں اور 71 سال کی عمر میں اس کو اچیو کیا انہوں نے. جی پاکستان قائم ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ عمر سے نہیں ماپتے آپ، پیمانے عمر کے سیاست نہیں ماپی جاتی. سیاست ماپی جاتی ہے اقدار سے، نظریے سے، اصول سے، آپ کے پروگرام سے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح تو کوئی اب ڈگڈگی بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چلیے سلمان، اگر نوجوان ابھی تو آپ دیکھیں جو ہماری پی ٹی آئی ہے، اس میں نوجوان کتنی بڑی تعداد میں شامل ہیں. بالکل ہے. تو وہ جڑے ہوئے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ. بالکل بالکل ٹھیک. یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. لوگ اگر بزرگوں کو لے کے آئیں ان کی مرضی، نوجوانوں کو لے کے آئیں ان کی مرضی. آپ تو اپنی سیاست کے خد و خال تو سنوارے نا. بالکل ٹھیک. لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل تو پیش کریں. ایک نقطہ اور ہے سلمان صاحب کے کام جی جو بزرگوں نے کیا ہے اسی طرح سے یہ پاور پولیٹکس کو کھیلنا ہے، اسی طریقے سے موروثیت کا آگے بڑھانا ہے. تو پھر بات تو وہیں کی وہی رہے گی. وہی رہے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. سلمان صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نئے سیاسی پینترے کی وجہ سے جو دباؤ بن رہا ہے، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا دو جانب، اس میں اگر نون لیگ کا یہ ہم حوالہ دیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آئندہ چند دنوں میں شاید نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کا رابطہ ہو جائے اور یہ جو بیانیہ ہے یہ اب خود ہی ٹھنڈا ہو جائے. دیکھیں اس کا کوئی امکان ہے؟ بالکل ہے. بالکل ہے. اس میں کوئی ڈیڈ لاک والی کیفیت تو نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، سندھ حکومت پھر پیپلز پارٹی کو ملے گی اور نواز شریف صاحب کی مرضی سے ملے گی. وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا المیہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر یا انٹیریئر سندھ میں سے مسلم لیگ نون کو پذیرائی کیوں نہیں ملتی.
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ اسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بالآخر مسلم لیگ نون سندھ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے۔ جامی صاحب جو ایشوز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر نان ایشوز کو ایشوز اور ایشوز کو نان ایشوز بنایا جا رہا ہے کہ اس وقت بلاول صاحب جیسے بھی پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے، میں بھی اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ بلاول صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کے لیے ان کے پاس کیا ہے۔ وہ جب نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا نوجوان تو بے روزگاری کی آگ میں جل رہا ہے، اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ سیاست میں تبدیلی کا دعویٰ تو پی ٹی آئی کا بھی تھا نا، تو کیا انہوں نے جب 2018 کے الیکشن آئے، جب ساری قوتیں کی، تو انہوں نے موقع پرستوں کو اور وہ جو تھے ان کے سارے انہیں لوگوں کو ووٹ دیے نا؟ نہیں تبدیلی آئی تھی جی سر، عثمان بزار سب سر، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں آج لوگوں کے اندر مایوسی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حوالہ دے دیں، 5 سال میں یہی پولیٹیکل فورسز برسے اقتدار رہی ہیں سوائے جماعت اسلامی کے۔ کیا لوگوں کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ ان کا گریبان پکڑ سکیں کہ پوچھیں ان سے؟ ایک بریک میں یہ کہتا ہوں کہ گریبان پکڑ کے پوچھیں نا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے ہمیں کیا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پروفیسر چھوٹی سی بریک ہے، مختصر سا کمنٹ آپ سے لوں گا۔ اگر بلاول اس خلا کو پر کرنا چاہ رہے ہیں، اس یوتھ کو توجہ اپنی جانب لینا چاہ رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ ویل بی سکسیسفل ان دیٹ؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ جوانوں میں جوان ہوں اور جوانوں کا یہاں پہ جمع غفیر ہے اور جوانوں کا مستقبل میرے دم سے ہے اور جوانے مل کر پاکستان کے اوپر حکومت کریں، یہ نعرہ کوئی وزن نہیں رکھتا۔ سننے میں آپ ان کو بتائیں کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ لوگوں کو حقوق ملیں گے، ٹھیک، یہ بتائیں کہ انصاف ہوگا، اور یہ بھی بتا دیں کہ روزگار کے ذرائع کیسے پیدا ہوں گے۔ یہ 3-4 چیزیں بتا دیں تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بریک ناظرین، یہاں پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیگر موضوعات کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا پی ٹی انٹرا پارٹی انتخابات کیس اگست میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ الیکشن کی آمد ہے، پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں کیا بلے کا نشان برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا، کیس تھا کیا، اور کل چونکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کل یعنی بروز جمعرات دوپہر 12 بجے کے بعد کسی وقت یہ فیصلہ آیا چاہتا ہے، تو وقار سید ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کیس کو پہلے دن سے کور کر رکھا ہے۔ وقار، کل فیصلہ آ رہا ہے، کیوں یہ فیصلہ آئے گا کہ جی بلہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ شکریہ جامی صاحب۔ پہلے تو یہ کہ جو یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک نوٹس ہوا تھا اگست 2022 میں جی، اور اس نوٹس میں واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ اس سے قبل جو ہے وہ جون 2022 میں کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آئین میں جو ہے 3 ترامیم کی گئی تھی، اور اس کے بعد چونکہ ان کے الیکشن بھی ڈیو تھے 2019 میں پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات ڈیو تھے، جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دی جائے کیونکہ کووڈ اس وقت جو ہے وہ چل رہا تھا۔ تو جو اس میں بیسیکلی 2 سٹینڈز ہیں، اگر اس کیس کو بڑی آسانی سے سمجھا جائے کہ آیا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ پرانی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوئے یا امینڈ شدہ ہوئے ہیں۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انتخابات جو ہے وہ چونکہ پرانی کانسٹیٹیوشن کے یعنی جو پرانی پارٹی آئین ہے اس کے مطابق ہوئے انتخابات بالکل لیگل ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کو اس میں ایک کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے کے جو چیف الیکشن ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ ترامیم جمع کرائی گئی تھی کہ ہم نے اپنی جو آئین ہے اس میں یہ ترامیم کی ہیں، تو اس پر الیکشن کمیشن نے 2 آبجیکشنز لگائی تھی۔ ایک تو آبجیکشن یہ تھی کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس سے جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس میں جو میجر چیز تھی کہ وہ چیئرمین کا جو انتخاب ہے وہ شو آف ہینڈ سے کر دیا گیا تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ خفیہ بیلٹ ہے پاکستان میں، یعنی کوئی کسی بھی اس طرح کے عہدے کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ خفیہ بیلٹ کے تھرو ہوتا ہے، اور جبکہ دوسری جو چیز تھی کہ الیکشن کمیشن نے پھر جو متعلقہ ونگ ہے ان سے بھی سوال کیا کہ آیا جو آپ کے پاس جو ان کے نتائج آئے ہیں وہ کس سے متعلق ہیں، یعنی یا پرانی آئین سے متعلق ہوئی یا جو نیا آئین ہے اس کے تحت ہوئے۔ تو اس کے بعد اگر جو حکام ہے انہوں نے بھی بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ یہ جو انتخابات ہے یہ پرانی جو ایکٹ ہے اس کے مطابق، جو پارٹی آئین ہے اس کے مطابق ہوئے، لہٰذا یہ کلیئر ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے آخری جو سماعت کی تھی مارچ 2023 میں
اس میں چونکہ اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بن گئی تھی کہ شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جبکہ اس میں جو ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے، تو انہوں نے ایک حلف نامہ جمع کرایا تھا باقاعدہ طور پر کہ جی یہ جو ترامیم ہے یہ واپس لیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی کا جو پرانا آئین ہے جو 2019 میں آخری دفعہ وہ ہوا تھا، اسی کو جو ہے وہ لے کے چل رہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار اس بات پر اعتراض کر رہی تھی کہ شاید ان سے جو بلے کا نشان ہے یہ لیے جانے کے لیے جو ہے وہ یہ اچھا پتہ مسئلہ کیا ہے وقار، ویسے تو اس طرح کی پیشن کوئی بنتی نہیں ہے، بغیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا، لیکن اس ایشو کو اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو مجھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ہی میسج آ رہا ہے کہ جی یہ پوچھیں کہ بھلا بچ جائے گا یا نہیں، تو میں مجبور ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے۔ اب بھی جامی صاحب اتنی بڑی ذمہ داری اگر آپ نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے تو جو ہواؤں کا رخ ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی پروسیڈنگ ہم نے دیکھی ہیں، چلیں یہ چونکہ کل اس وقت تک فیصلہ آ چکا ہوگا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ یہ الیکشن ڈسکس کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو باقی پارٹیز کا الیکشن بھی دیکھ، سوائے جماعت اسلامی کے کہاں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں ڈھنگ کے۔ انہوں نے کہا کہ ہواؤں کا رخ کچھ اور ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا فیصلہ آئے گا کہ پی ٹی آئی کا الیکشن بھی تسلیم ہوگا اور بلہ نشان زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ رہے گا، البتہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ الیکشن تک کے باہر آتی نظر نہیں آتی، اور یہ اس لیے کہ یہ روایت موجود ہے کہ 2018 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے سنجیدگی اختیار کی تھی الیکشن کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، وہ جو یہ کس حد تک سنجیدہ ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو ہم نے بھی ان پروسیڈنگز کو دیکھا تھا تو یہ ایک یعنی انڈرسٹینڈنگ میری بھی ذاتی طور پر یہ ہے کہ بلے کا نشان بچ جائے گا، باقی کیا ہوتا ہے وہ کل دیکھتے ہیں۔ شامی صاحب یہ اگست میں محفوظ فیصلہ اب آ رہا ہے، انٹرا پارٹی انتخاب پرانے آئین کے تحت ہوئے، نئے آئین کے تحت ہوئے، یہاں تو سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی الیکشن جس طرح کے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، تو اس سے کیا نکلے گا؟ دیکھیے جس طرح بھی ہوتے ہیں الیکشن تو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، الیکشن کے بغیر تو پارٹی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، فارمیلٹی ہے نا سر، مجبوراً وہ بھی جب پتہ چلتا ہے فارمیلٹی ہے، اب وہ فارمیلٹی تو پوری کرنی چاہیے نا۔ تو یعنی پی ٹی آئی کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ یہ نہیں ہوئے، اور ان کے وہ ایک طرح کے قانونی نقطوں میں پارٹی الجھی ہوئی ہے، بڑی سیدھی سی بات تھی، الیکشن کا انعقاد ہو جاتا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب اگر الیکشن اب شامی صاحب کا جو انٹرنیٹ ہے میرے خیال وہ مسئلہ کر رہا ہے لندن سے سگنلز میں۔ جی پروفیسر صاحب، یہ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور اس پیمانے پر کیا باقی سیاسی جماعتیں پوری اتر سکتی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ فیصلے وقت پہ ہونے چاہیے، یہ محفوظ کر کے آپ اگر 3 مہینے کے لیے اس کے اوپر بیٹھ جائیں تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے کہ آخر اس تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کوئی لکھنے میں تقریباً انہیں کوئی 500-600 صفحات درکار ہوں، یا وہ کتابیں جو پاکستان میں قانون کی نہیں ملتی وہ باہر سے ان کو منگوانی پڑی ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ سوالات تو کئی اٹھیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ رائے کسی کی لینے کے لیے وہ امریکہ، برطانیہ، پتہ نہیں کہاں ان کے لوگ گئے ہوں الیکشن کمیشنر پاکستان کے، وہ ان کی اپنی ساکھ اور اپنے اعتماد کے لیے ضروری تھا کہ فیصلہ محفوظ کے 3 دن 4 دن 5 دن بعد وہ فیصلہ جو بھی ہے لکھ کے سنا دیتے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2-4 صفحے سے زیادہ شاید وہ فیصلہ نہ ہو، تو اتنی تاخیر کس بات کی؟ تو اس سے پھر لوگ وہی مقاصد نکالیں گے جو نکالتے رہتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کوئی ایسے محرکات ہیں، ایسی سازش ہے، ایسے ہاتھ ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں، کیونکہ اگر اداروں کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے جس سے کہ ایک جائز آئینی جمہوری حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کی ساکھ خراب ہوتی ہے، ہمارا ملک کا امیج خراب ہوتا ہے، ساری دنیا میں دیکھ رہی ہے۔ یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے کہ اداروں کو جب اپنی ساکھ کا احترام ہونا، کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کی ساکھ اثر انداز ہوگی۔ میں ان کے چیف الیکشن کمشنر کو جانتا ہوں، وہ پریشر لینے والے تو نہیں ہیں۔ آپ ان کے پہلے فیصلے دیکھ لیں، کیا کچھ ان کے خلاف نہیں ہوا، لیکن انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ یہ البتہ بات درست ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور میں نے اس لیے یہ اپنی رائے دے دی ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ
PTI کا الیکشن بھی مانا جائے گا اور بلہ نشان بھی رہے گا. اس لیے کہ جب آپ دیکھیں گے باقی پارٹیز کے الیکشن کو، بلکہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک پارٹی کو ختم کیا، وہ جنرل مشرف صاحب کی جو پارٹی تھی اسے کسی نے پرسو ہی نہیں کیا. تو بات یہ کہ اگر پارٹیز کے اندر جمہوریت ہو تو پاکستان کے اندر جمہوریت کا یہ حال ہو جو آج ہو رہا ہے. جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ نہیں ہوں گی، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر آپ کا سسٹم بھی مضبوط. تو بلاول صاحب تب تک نہ بزرگ گھر بیٹھیں گے اور نہ نئی سیاست آئے گی، تب تک یہی راہ چلے گا جو چل رہا ہے ابھی فی الحال. ناظرین یہاں پروگرام ایک بریک. ناظرین اس کا فیصلہ تو اب کل ہو جائے گا. الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں PTI کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن ہم نے جو غزہ کی صورتحال پر مسلسل کوشش کی کہ ہر پروگرام میں بات کر سکیں، آج بھی بات کریں گے اس پہ. عارضی جنگ بندی تو ہے لیکن اس کے باوجود مسلسل جو غزہ کے ہسپتال ہیں انہیں ٹارگٹ کر رہی ہے اسرائیلی فوج، اور قطر نے اس میں اعلان کیا تھا کہ یہ 4 دن کی عارضی جنگ بندی ہے جس میں جنگ بندی کے بدلے جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہے، اور 6 ہفتے کی یہ خون ریزی تھی جس کے بعد یہ 4 دن کا وقفہ ہے جس کی توقع ہے کہ اس میں جو انسانی بنیادوں پر جو ریلیف ہے، جو ادویات ہیں، کیونکہ غزہ کے ہسپتالوں میں آکسیجن تک نہیں ہے، اور 35 ہسپتالوں میں سے 21 اور 22 ہسپتال ایسے ہیں جو ٹوٹل نان فنکشن ہو چکے ہیں. یہی صورتحال ان کے اسکولوں کی ہے. پناہ گزین بیچارے ہسپتالوں میں اور اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. عالمی دنیا کا ضمیر کب جاگے گا، یہ ہمارا بھی سوال اور آپ کا بھی سوال اور رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.